یا ایک تھی. تو اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں حضور کے پہلے داماد سے. حضور کے پہلے داماد کون تھے؟ حضور کے کتنے داماد تھے؟ تو پہلے داماد جو ہیں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے. بی بی خویلہ جو بی بی خدیجہ الکبریٰ کی بہن ہے، جب بی بی خدیجہ الکبریٰ کی بڑی بیٹی بی بی زینب بڑی ہوئی تو بی بی خویلہ آئی حضرت خدیجہ کے پاس اور کہا کہ اے خدیجہ میری بہن، ہم اب اپنے بہن کے رشتے کو ایک رشتہ داری میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ منسلک کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اپنی بیٹی بی بی زینب کا رشتہ جو ہے میرے بیٹے لقیب کے لیے دیں. سبحان اللہ. تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی بارگاہ میں گئی اور عرض کی کہ اے پیغمبر خدا، میری بہن خویلہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے ہماری بیٹی زینب کا رشتہ مانگتی ہے، آپ اس پر کیا رائے دیتے ہیں؟ آپ اس کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اے خدیجہ تو رشتہ دے دے. تو رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی. اب اس پر آپ کو نکتہ دینے والا ہوں کہ جب جنگ بدر ہوئی اس جنگ میں جنگ کا جو ہے اتحاد تھا، اتحاد کرنے گئے کافر لوگ، وہاں کے کافروں کے سردار جو آئے وہ اتحاد کے لیے آئے. سرکار مدینہ سے گئے، اتحاد کے لیے گئے، تو وہاں پر یہ جنگ کیسے ہوئی؟ وہاں پر اتحاد نہیں ہو سکا. تو قرآن نے کہا بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین کہ اللہ نے اس جنگ میں 3000 فرشتوں کو اتارا سرکار کی مدد کے لیے. تو جنگ بدر ہوئی ماہ رمضان المبارک میں. تو وہ کیسے ہوئی؟ اس جنگ میں رئیس المفسرین حضرت عباس بھی تھے جو سرکار کے چچا تھے، وہ کافروں کے ساتھ تھے، ابھی ایمان نہیں لایا. اور حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل بھی کافروں کے ساتھ تھے، ابھی ایمان نہیں لایا. حضور کے بڑے داماد لقید ابو العاص ابن ربی وہ بھی کافروں کے ساتھ ہے. اب 3 شخصیات کافروں کے ساتھ ہے. اب جنگ ہوئی تو وہ کافروں کے ساتھ جو 3 شخصیات آئی وہ سماجی ثقافتی لحاظ کے ساتھ آئی، اپنی قوم کے لحاظ سے آئی کہ ہماری قوم کا مرتبہ ہے، مقام ہے، اس لیے آئی. تو یہاں تو جنگ ہو گئی تو 70 کافر جو ہے قتل کر دیے گئے. اس 70 کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا. ان 70 میں حضرت عباس بھی تھے، ربیع ابو العاص ابن ربیع بھی تھا اور حضرت عقیل بھی تھے. اب صحابہ کرام کی رائے تھی کہ ان 70 کو قتل کر دیا جائے. حضرت صدیق اکبر اور سرکار کی رائے جو تھی وہ ایک جگہ پر تھی کہ ان کو جو ہے قتل نہیں کر لیا جائے بلکہ ان سے کچھ فائدہ لیا جائے، ان سے ہم فائدہ لیتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ فائدہ کون سا ہے جو آپ لیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ہم ان سے فدیہ لیتے ہیں. تو فدیہ لیا 1000 درہم سے لے کر 4000 درہم تک تو فدیہ لیتے. اور جس کے پاس پیسے نہیں تھے وہ کتابت سکھاتا، لکھنا سکھاتا. کتابت کا اس دور میں بڑا مرتبہ اور مقام تھا. جو کتابت سکھائیں گے ان کو بھی ہم چھوڑ دیں گے. تو اب اعلان ہو گیا کہ ان کے جو ورثاء ہیں دینار لے کر آئیں اور اپنے ساتھیوں کو یہاں سے چھڑا کے لے جائیں. جب بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ کے پاس پیسے نہیں تھے.
अल्लाह अकबर। तो बीबी ज़ैनब ने अपने देवर को भेजा और अपना हार मुबारक उतारा और दे दिया। जब वो हार आया सरकार की बारगाह में, सिद्दीक़ अकबर ने वो हार लिया तो सरकार की निगाहे करम हुई, सरकार की नजर हुई। तो सरकार ने फरमाया, सरकार के आंखों मुबारक से आंसू जारी हो गए। सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपके आंखों से आंसू जारी क्यों हैं? सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे साथियों, मेरी बात सुनो, ये हाथ तुम देख रहे हो किसका है? सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता। तो सरकार ने फरमाया, ये मेरी लखते जिगर नूरे नजर बीबी ज़ैनब का है, और वो मेरी जो बीवी थी खदीजतुल कुबरा, जिसने 25 साल ये हार पहना है, और मैंने अपनी इस नजर से बीबी खदीजा के गले में इस हार को पहने हुए देखा था। आज वो हार इस मकाम पर पहुंचा है। अल्लाह अकबर। तो सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये हार आप वापस लें। सरकार ने फरमाया, नहीं नहीं, मैं ये हार वापस नहीं लूंगा। सहाबा किराम ने इसरार किया, फिर सरकार ने हार लिया और रबी को कहा, ऐ रबी, हम तुम्हें छोड़ते तो हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि बीबी ज़ैनब मेरी बेटी को वहाँ मक्का से लेकर मदीने में छोड़ जाना, पहुंचा देना, फिर तुझे छोड़ देते हैं। उसने शर्त कबूल की तो चला गया, बीबी ज़ैनब को छोड़ गया। अब इब्ने रबी कौन था? वो बड़ा मालदार आदमी था, तिजारती था। उसने काफिरों से सामान लिया तो तिजारत की गर्ज से मदीने आया। तो सहाबा किराम ने उसको लूट लिया, उसके पैसे छीन लिए। अब वो इब्ने रबी सरकार के घर आया, बीबी ज़ैनब के पास, और अर्ज की और कहा कि ऐ ज़ैनब, मुझे पनाह दीजिए, मैं लूट गया हूँ। तो बीबी ज़ैनब ने पनाह दे दी। अब सरकार की बारगाह में बीबी ज़ैनब गई और अर्ज की, अब्बा हुजूर, मेरा जो है खामद आया है और उसने पनाह मांगी है और मैंने पनाह दे दी है। सरकार ने फरमाया, ये तो ठीक है, तूने पनाह दी, लेकिन उसको अपने पास न आने देना। बीबी ज़ैनब ने अर्ज की, जी अब्बा हुजूर, ऐसा होगा। तो अब हुजूर जय सहाबा किराम की कचहरी में गए, इब्ने रबी को बुलाया गया और फरमाया कि इब्ने रबी, तेरा माल किसने लूटा था? इब्ने रबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके साथियों ने मेरा माल गस्ब कर लिया है, लूट लिया है। तो सरकार ने सहाबा किराम को फरमाया, ऐ मेरे साथियों, इसका माल वापस करो। जब माल वापस हुआ तो सरकार चले गए। इतने में सहाबा किराम ने कहा, ऐ इब्ने रबी, सरकार तुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, तू सरकार पर ईमान क्यों नहीं लाता? सरकार का कलमा क्यों नहीं पढ़ता? तो इब्ने रबी ने कहा कि आज अगर मैं कलमा पढ़ूं तो इस्लाम पर एक दाग लग जाएगा, क्योंकि मैंने काफिरों की अमानतें ली हुई हैं। अगर मैं ईमान ले आऊं तो वो कहेंगे कि मुसलमानों ने हमारी अमानतें ली और वापस नहीं की। तो मैं चला जाता हूं मक्के, फिर वहां से मैं आऊंगा और आपका जो है सरकार का मैं कलमा पढ़ूंगा। मुख्तसर अर्ज करूं, वो चला गया, फिर आया, कलमा पढ़ा और सरकार की जंग का सिपाही रहा, फाइटर रहा, मुजाहिद रहा। और जब आप देखें, सरकार का पहला दामाद अबुल आस इब्ने रबी था। अब यहाँ से आगे आपको ले चलता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद कितनी थी, और हुजूर के नवासे दो थे क्या? कि हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम। इनकी तो तज़किरा खैर आता है, बाकियों का क्यों नहीं आता? तो मैंने कहा, नहीं नहीं, सरकार के नवासे बहुत ज्यादा थे और नवासियां भी बहुत ज्यादा थी, और सरकार उनसे मोहब्बत भी करते थे। सही बुखारी उठाए, बाप मनाकिबुल हसन उठाए, तो सरकार ने फरमाया, सरकार की हदीस है कि आपकी जो है नवासी है जिसका नाम उमामा है, आपने नफिल नमाज ली थी है, सरकार ने सज्दे में गए हैं, आपने सज्दे में आप गए तो आपकी पुष्ट पर बीबी उमामा बैठ गई हैं। बीबी उमामा को आपने
نے جو ہے نیچے نہیں اٹھایا، آپ نے اٹھایا نہیں ہے، سرکار نے سجدے سے اٹھے اور بی بی امامہ کو نیچے اتارا، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، سرکار نے بی بی امامہ کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھایا نماز کی حالت میں۔ صحیح بخاری ہے، آپ نے اتنی محبت کرتے تھے بی بی امامہ سے، آپ کی نوازی ہے، آپ کی بڑی بیٹی بی بی زینب کی بیٹی ہے۔ اب جب حضرت علی کی کتنی اولاد تھی بی بی فاطمہ کی، تو حضرت بی بی فاطمہ کی 6 بچے تھے، 3 مذکر 3 مؤنث۔ مذکر تھے جن کا نام حسن، حسین، محسن۔ اور اب دیکھیں سرکار نے فرمایا، آپ کو نکتہ دیتا ہوں کہ اے علی، کہ جس طرح ہارون کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اس طرح تیری نسبت میرے ساتھ ہے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب حضور کی پہلا نواسہ جب پیدا ہوا، یعنی حضرت علی کا پہلا بیٹا حضرت حسن، سرکار آئے اور پوچھا اے علی تو نام کون سا رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے حرب رکھا ہے۔ حرب کا معنی ہے جنگی فائٹر، مجاہد، سپاہی۔ سرکار آئے اور فرمایا اے علی اس کا نام حرب نہیں بلکہ حسن رکھو، اور سرکار نے نام تبدیل کیا۔ جب حضرت حسین کی ولادت ہوئی، حضرت علی نے پھر بھی نام حرب رکھا، کیونکہ آپ جنگی سپاہی تھے، جنگی مجاہد تھے، اپنے بیٹوں کا نام بھی جنگی مجاہد رکھنا چاہتے تھے، پھر حرب رکھا۔ سرکار آئے پوچھا یا علی تو نے نام کون سا رکھا ہے؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے حرب رکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کا نام حسین رکھو۔ تو پھر تیسرا بچہ محسن، وہ بچپن میں وصال کر گئے تھے، جب پیدا ہوئے تو ان کا نام حرب رکھ دیا۔ حضور آئے اور پوچھا اے علی تو نے نام کون سا رکھا ہے؟ عرض کیا آقا میں نے نام حرب رکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں اس کا نام محسن رکھو، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ حضرت ہارون کے 3 بیٹے تھے، پہلے کا نام شبر تھا، دوسرے کا نام شبیر تھا، تیسرے کا نام مشبر تھا۔ یہ نام جو میں نے تمہارے بیٹوں کے رکھے ہیں یہ اللہ نے عرش پر یہ خاص کر لیے تھے، یہ تیری اولاد کے لیے چن لیے تھے، اس لیے تیرے بیٹوں کے نام میں نے تبدیل کیے ہیں۔ اب دیکھا جائے کہ سرکار کی نواز پہلی بیٹی بی بی فاطمہ، دوسری پھر چوتھی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کتنی اولاد تھی؟ 6 تھی۔ اب دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ حضرت علی وہ ہیں کہ حضرت حسن و حسین کے لیے فرمایا کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن جامع ترمذی میں آگے ہے کہ ان کے باپ ان سے بھی اعلیٰ ہیں، اعلیٰ مراتب پر ہیں۔ تو اب جو فرقہ کہتا ہے کہ حضور کی ایک بیٹی تھی، ان کا دعویٰ باطل ہے۔ حضور کی 4 بیٹیاں تھی۔ اب سنیں توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ پہلی بیٹی کا نام بی بی زینب تھا، دوسری کا نام بی بی رقیہ تھا، تیسری کا نام ام کلثوم تھا، اور چوتھی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اجمعین تھا۔ تو 4 حضور کی صاحبزادیاں تھیں۔ اب آگے جو ہے میں کربلا پر کچھ عرض کروں، آپ پر نقوط آپ کو دیتا ہوں کہ کربلا کیسے ہوئی، اس میں کن لوگوں کے ہاتھ تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ وصال کر گئے تو یزید تخت پر بیٹھا اور اس نے 2 ساتھی بھیجے اور کہا کہ حضرت حسین کی بیعت لو۔ وہ آئے، حضرت حسین سے کہا، اور اب حضرت عبداللہ بن زبیر سے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی چلے گئے۔ حضرت حسین نے کہا کہ میں سوچوں گا پھر بیعت کروں گا، کیونکہ یزید فاسق و فاجر ہے، شرابی ہے، میں سوچوں گا۔ آپ نے سوچا اور آپ یہاں سے چلے گئے مکے کی طرف، مدینے سے چلے مکے کی طرف۔ مکے میں خطوط آنا شروع ہو گئے، کوفیوں کے، ایران والوں کے خطوط جب پہنچے کہ اے علی ابن حسین،
ہم آپ کو اپنا بڑا بنانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے حکمران بنے، آپ ہم پر حکومت کریں، ہم آپ کے حامی اور مددگار ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے رائے لی کہ آیا کہ ان کے خطوط صحیح ہیں یا غلط، تو صحابہ کرام نے عرض کی اے حسین یہ کوفی بڑے جو ہے نافرمان لوگ ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، آپ کے والد محترم کو شہید کرانے والے یہ کوفی تھے، آپ نہ جائیں۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو ایک گورنر بنایا، ایک نائب بنایا، ایک خلیفہ بنا کر جو ہے ایران کی طرف جو ہے روانہ کیا۔ جب آپ ایران میں پہنچے تو آپ نے وہاں جو ہے بیعت کا کہا کہ میری بیعت کرو حسین کے نام پر، تو ایک روایت میں آتا ہے 40,000 بندوں نے جو ہے آپ کی بیعت کی، لیکن وہ حدیث ضعف ہے، اس میں ضعف کامل پایا جاتا ہے، لیکن جو 18,000 والی ہے کہ 18,000 نے جو ہے بیعت کی وہ حدیث اقوا ہے، 18,000 نے جو ہے آپ کی بیعت کی تھی۔ اور پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، بزم محمدیہ فریدیہ۔ حضرات محترم، جب 18,000 جب ان کے یزید کے خلیفہ کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل اپنا کام یہاں کر رہے ہیں، تو یزید کو پیغام پہنچایا کہ ایک گورنر بنا کے بھیجئے جو نعمان بن بشیر ہے، وہ تو صحابی رسول ہے، یہ تو ان کا محب ہے، کوئی معاملہ ایسا یہ نہیں کر رہا، ان کو ہٹا دیا جائے، گورنری سے نائب سے ہٹا دیا جائے۔ نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا گیا، اس پر ظالم حکمران آیا جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے، وہ آیا، اس کا دبدبا تھا۔ جب وہ کوفہ پر پہنچا تو کوفی ڈر کے مارے چلے گئے۔ اب اگر ابن زیاد نے ابھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں تم سے جنگ کرنے آیا، ابھی وہ کوفے میں داخل ہوا ہے، کوفی وہاں کر کے چلے گئے، پھر چلے گئے، وہاں سے یہ معاملہ چلا تو حضرت مسلم بن عقیل کو بڑی ظلماً شہید کیا گیا۔ آپ کے 2 بیٹے تھے جس کا نام ابراہیم اور ایک کا نام محمد تھا، ان کو بھی قتل کیا گیا۔ اس کو قتل کرنے والا جو تھا وہ شمر تھا۔ جب ان کو بڑا ظلم کیا، میں اگر وہ الفاظ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسی آنکھ نہیں ہوگی جو نہ روئے۔ اللہ اکبر! جنہوں نے ظلم کیا ہے مسلم بن عقیل کو بڑی امارت سے ان کے جو ہے ہونٹ کاٹ دیے گئے، وہ بڑی امارت سے آپ کو ظلم کیا اور امارت سے گرا دیا گیا۔ تو جب حضرت امام حسین کی طرف خطوط بھیجے مسلم بن عقیل